جی میں کلیم اللہ عرض کر رہا ہوں پاکستان سے، ڈسٹرکٹ ساہیوال سے۔ جی سر حکم کریں۔ اچھا حسن بھائی، آپ سے یہ تھی کہ پہلی نشست ہماری یہ ہوگی کہ میں نے ایک سوال بھیجا تھا بھائی میسیج، پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ بڑے بھائی سے عرض یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے حسن بھائی، انسان پیدا ہوتا ہے، آپ کا سوال غدیر خم سے یا کسی اور موضوع پر ہے؟ سوال پہلے انسان کے حق پہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزیں کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا تو یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا نا، تو نبی بھیجا، دین بھیجا، وہ سیکھے گا، لوگ اس کو بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، بھائی دنیا میں جو رہتا ہے آپ کو پتہ ہے، کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی حسن بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی کوشش سے، اپنے علم سے، اپنے فہم سے حاصل کرتا ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے کو ہی دیتے ہیں، وہ کوئی انسان اپنی کوشش سے یا اپنے علم سے یا اپنے فہم سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی آدمی اگر کائنات میں ہے تو وہ اپنے علم، فہم، فراست سے یا اپنے عمل سے نبوت تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نبوت کے لیے تو میرا خیال اللہ ہی چنتے ہیں اور اللہ ہی نبوت دیتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے حسن بھائی؟ جی جی صحیح ہے۔ مطلب کہ کسی انسان میں تو ایسی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے عمل اور علم سے تو نبی نہیں بن سکتا نا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی۔ اور دوسری بات حسن بھائی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی، امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے، کہ آپ کے مختلف مناظرے اور مختلف چیزیں ہم سنتے ہیں میڈیا پہ، اور آپ کا علم بہت اچھا ماشاءاللہ سے۔ میں نے پہلے ان کی سیرت پہ یہ بات کرنی تھی کہ آپ کہتے ہیں، آپ کا کلیم یہ ہے کہ امامت یا خلافت، امامت ہی کہہ لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا، یہ ایسے ہی ہے نہیں؟ اللہ نے دیا اور رسول نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں جی، میں نے بھی یہی کہا کہ اللہ نے بھی دیا اور رسول اللہ نے بھی دیا۔ اچھا، میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جی جی سر، اوکے، سوال کیا؟ جی جی، دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے دے دیا اور رسول اللہ نے بھی تصدیق فرما دی اور دے دیا، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حق نہیں ملا، وہ پہلا حق دبانے والے یا اس پہ آپ کے نزدیک اس پہ قبضہ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایسا ہی ہے؟ اچھا جی سر، جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو دورانیہ تھا، ان کی حکومت کا جو دورانیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ غالباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، حسن بھائی آپ کو تو یاد ہوگا جتنے سال بھی تھا یا جتنے ماہ بھی، ٹھیک ہے، اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان سے کبھی اپنا حق مانگتے تھے؟ وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ مانگا ہے انہوں نے، وہ بخاری میں موجود ہے، عائشہ نے خود روایت کیا ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا۔ سوال کیا ہے آپ کا میرے بھائی؟ جی سر، سوال کیا ہے آپ کا؟ میں سوال تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہ کہا اپنے بھائی سے کہ انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا۔ نہیں دیا بھائی، نہیں دیا۔ اوکے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دوسرے سیشن میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر آ گیا دور حضرت عمر فاروق کا، ٹھیک ہے، تب ان کو جبرن بنا دیا، آپ نے کہا کہ جبرن بنا دیا، ان کو بھی چن لیا، لوگوں نے چن لیا، میں آپ کے ساتھ، آپ لوگوں نے چن لیا تھا؟ نہیں، لوگوں نے نہیں چنا تھا بھائی ابو بکر، صرف ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، نہ ابو بکر کو بھی کسی نے نہیں چنا، ابو بکر کو بھی عمر نے خلیفہ بنایا تھا، کچھ صحابہ نے بیعت کی، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں نے ان کو چنا تھا، وہاں پہ کوئی انتخابات کچھ نہیں ہوا تھا، وہاں پہ ثقیفہ بنی ساعد، ہاں بالکل، وہاں پہ انتخابات الیکشن کچھ نہیں ہوا کہ آپ نے مشورہ کیا وہ سب سے، اس طرح نہیں تھا، ہاں بالکل، وہ صرف عمر کے بیعت سے وہ بنے تھے، پر ان کے اپنے ساتھیوں نے جلدی سے ان کے ساتھ بیعت کی۔ انصار میں دو دستگی تھی، انصار کے آپس میں اختلافات تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک قبیلہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اپنے دوسرے قبیلے کا آدمی، یعنی دوسرے انصاری قبیلے کا آدمی خلیفہ بنے، تو اس دشمنی میں انہوں جو سعد بن عبادہ کے جو دشمن تھے، انہوں نے بھی تھا کہ سعد خلیفہ نہ بنے، انہوں نے ابو بکر سے اس لیے بیعت کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر، اچھا، لیکن جہاں تک عمر کی بات ہے، جہاں تک اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے زبردستی بیعت لیا تھا، اور جن لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کیا تھا ان کو قتل کیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مرتد ہے،
وہ مانین ज़कात क्या क्या। ٹھیک ہے अच्छा हाँ, और उमर साहब से तो किसी ने बैअत ही नहीं किया था, और ना उसके साथ ना वहां पे इलेक्शन हुआ था उमर के लिए, ना मशवरा हुआ था और ना बैअत हुआ था। सिर्फ अबू बकर ने उसको, उमर की बैअत की कहानी किसी किताब में नहीं है कि किसी ने उमर से बैअत किया है, ठीक है ना, कि वहां पे मजलिस हुआ है, साहबा ने एक के बाद दीगर कबाइल ने आके बैअत की, कुछ भी नहीं हुआ। अबू बकर ने बस वो कह दिया कि मेरे बाद खलीफा है, वो उसी से खलीफा बन गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये बात मुकम्मल होगी, हजरत उमर फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद से अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आ गए। आपका सारी बात का मकसद ये है? जी सर। जी ठीक हो गया। और वो भी 10-12 साल का दौर रहा उनका, ठीक है जी। और हजरत अली तो मदीना में ही थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में मुकीम रहे ना जी सर। जी सर, आपने कहा ना कि आपने जिहाद क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ तलवार क्यों नहीं उठाई, यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं ये कहना चाह रहा, मैं तो ये कहना नहीं चाह रहा। मैंने जब कहूंगा तब कहूंगा, अभी तो मैंने बड़े भाई से कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अभी ये बड़े भाई से बस ये बातें पूछनी है जिन चीजों का मुझे इल्म नहीं। ओके, सवाल क्या आपका भाई साहब? सवाल अपना करें ना आप, मुकदमा तो आपने तवील बांध लिया। नहीं, तवील इस तरह किया है हसन भाई कि पहले हम इन 3 अदवारों को डिस्कस इस तरह कर लेंगे कि जो कर रहे हैं कि अबू बकर और उमर फरूक ने जबरन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हक गज़ब किया आपके मुताबिक, और मैंने इसको तस्लीम किया, ठीक है जी। ओके। आगे हजरत उस्मान गनी का दौर, हजरत उस्मान गनी भी जबरन खलीफा बन गए होंगे। उनका तरीक़ाकार इस तरह था कि उमर ने शूरा बनाया था ना, वही कहानी मशहूर है। उमर ने 6 आदमियों का एक कमेटी बनाया था और उसमें यह शर्त रखा था कि जिस पार्टी के साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ हो तो वही हक पर है, ठीक है ना। तो उमर खुद नहीं चाहता था कि वो उस्मान को बराह रास्त खलीफा बना दे। उसने सियासत के जरिए से कि जिसके साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ होगा वही खलीफा बनेगा, उसने वही एहतमाम किया था। एहतमाम यही किया था कि अब उस कमेटी से उस्मान के अलावा कोई और खलीफा ना बन सके। उसने कमेटी का जो सिलेक्शन किया था उसे बखूबी उसके जो अफराद थे 6, उससे वो इम्कान ही नहीं था कि उस्मान के खिलाफ कोई और खलीफा बन जाए, लेकिन वो खुद नहीं चाहता था कि उस्मान को खलीफा बना दे। हाँ, और उसने ऐसा तरीक़ेकार बना दिया और अजीब गरीब फतवे भी दे दिया कि ना इनको अगर ये मसलन 3 दिन के बाद किसी का इंतखाब ना करे तो इन सबको कत्ल करो। बहरहाल उस तरीके से उस्मान खलीफा बना था जी। चलें ठीक है। तो इसका मतलब कि जो तीसरे खलीफा थे वो भी एक साजिश के तहत ही वो मतलब के आगे ठीक हो गया। ओके, अगर आप कहते हैं कि अल्लाह और रसूल, अगर आप कहते हैं ना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से बने तो हदीस में दिखाएं, वो आयत दिखाएं ना। अगर साजिश नहीं है या तो सियासत से बने ना, या तो सियासत से बने या कुरान सुन्नत से बने। अगर कुरान सुन्नत से बने हैं तो वो रिवायत हमें दिखाएं कि कहां पे नस है इन पर। अगर कुरान और रिवायत नहीं है तो सियासत ही से बने। मेरी बात सुने, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, मैंने तो कहा ही नहीं। अगर मैंने कहा कि वो कुरान और सुन्नत से बने हैं तो फिर आप इस बात को शुरू करें। मैंने तो अभी कहा ही नहीं, मैंने कहा कि आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अभी भाई साहब आपने टाइम बहुत लिया है, इतना बहुत सारे लोग मुंतजर हैं। सवाल करें, आपका जो सवाल है मकसद वो बताएं भाई। आपने अभी तक 4-5 सवाल किए हैं, मैंने आपके 4-5 सवाल के जवाब दे दिए। आप सवाल नहीं करना तो मैं काटूंगा भाई। इस तरह फारिग में बंद रखा है, पता ही नहीं चला आप क्या किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको ला रहा हूं ना, उस तरफ ला रहा हूं ना। पहले एक ग्राउंड आप अपनी बात बताएं। 1 मिनट आपके पास टाइम है, अपना सवाल करें, वही मैं दूसरे कॉलर को ले। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप अगर मेरी बात तसल्ली से सुने, मैं आपके साथ तसल्ली से बात करना चाहता हूं। ये ऐसा मसला तो है नहीं कि 2 मिनट में हल हो जाएगा, ठीक है ना। और भाई अपना सवाल करें ना भाई, आपका जो मकसूद है, जो मुराम है, उसको बयान करें। भाई मेरे पास दूसरे कॉलर बहुत है। ओके, मैं आप फिर आ गया हजरत अली का दौर। भैया कोई हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, आप इस तरह बात कर रहे हैं। आपका जो मकसूद है वो बात करें, कह दें ये मेरी दलील है, इसका जवाब दे दो। भाई अभी सुने तो सही ना। हजरत अली का दौर आ गया, उनकी इमामत और उनकी खिलाफत और उनका हक उनको मिल गया जब उनका इक़्तिदार था। भाई मुझसे सवाल ना करें, आप बात करें। आखिर में जो असली सवाल है वो मुझसे करें भाई। हाँ ठीक है, टाइम ज़ाया ना करें। मैं ये कह रहा हूँ, और ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब हजरत अली खलीफा या इमाम मुंतखब हो गए, इन तीनों के जाने के बाद वो मुंतखब हो गए, आप ये बताएं तब हजरत अली को उनका हक मिल गया कि नहीं मिला? कुरान और सुन्नत के मुताबिक हजरत अली को अल्लाह के फरमान के मुताबिक, रसूल अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह ने उनको उनका हक दे दिया कि नहीं दिया?
اللہ نے ان کا حق شروع سے دیا تھا. بعض مسلمانوں نے ان سے اس لیے بیعت کیا تھا کہ وہ منصوص من اللہ ہیں, وہ اللہ کی جانب سے منصوص ہے, ان کی تعداد بہت کم تھی. وہ لوگ تھے جو بدری تھے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, اور وہ کبھی منحرف نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. اور باقی لیکن اس زمانے میں اکثریت کے جو مسلمان تھے, اکثریتی جن لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے, وہ لوگ تھے جو ابو بکر عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے, اور وہ لوگ تھے جو عثمان کے مخالف تھے, عثمان کو وہ باطل سمجھتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک اچھے انسان جانتے تھے, اس لیے ان سے بیعت کی. یہ جن لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی نا, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر کے بیعت توڑا بھی تھا, جیسے طلحہ ہے, زبیر ہیں, اور بغاوت کیا تھا, عائشہ نے جنگ جمل شروع کیا تھا, اور معاویہ اور معاویہ کے گروپ نے تو بیعت بھی نہیں کیا تھا نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے ان کو مانا تھا, سب مسلمانوں نے ان کی بات مانی تھی, یہ بات غلط ہے. آپ کے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کی وجہ سے ان کو منصوص, ان کو منصوب, ان کو معصوم سمجھ کر ان کے ساتھ بیعت کیا تھا. حقیقت یہ تھی. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے. نہیں, میرے سوال کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں. اوکے, اگر یہی مجھے آتا ہے, اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا بھائی, اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے میں نے آپ کو سنا دیا. نہیں میرے بھائی, میری بات سنیں, میرے بھائی میری بات تو تسلی سے سن لے پیارے بھائی. میں نے یہ کہا کہ حضرت علی جب قائم مقام ہو گئے, امام بن گئے, خلیفہ بن گئے, اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا, ان سے چھیننے والے دنیا سے چلے گئے, اب کوئی چھیننے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, عائشہ کیا تھی پر, عائشہ جو لشکر لے کے آئی نا, عائشہ جو زرہ پہن کے, ایک عورت ہے, اس نے آرمر پہنا ہے عائشہ نے. اور نہیں, میں آپ کو جواب بتا رہا ہوں. عائشہ, آپ کہتے ہیں نا سب نے ان کو مان لیا, عائشہ نے جو آپ کے پاس زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, یہ لوگ آپ کے پاس عشرہ مبشرہ ہیں, ان لوگوں نے ہیلمٹ پہن کر, زرہ پہن کر, سلاح اٹھا کر, ان کا کمانڈر ان چیف عائشہ ہے, ایک اونٹنی پہ سوار ہے, اس اونٹنی کو بھی لوہے سے بالکل اس کو بھی آرمر پہنایا ان لوگوں نے. یہ آگے جنگ میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کس لیے آئے تھے؟ حق چھیننے کے لیے آئے تھے نا. آپ کہتے ہیں حق چھیننے والا کوئی نہیں تھا, اسی لیے آئے تھے کہ ان کو قتل کریں. کربلا میں جو ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, یہ چاہتے تھے کہ وہی سنہ 36 ہجری کو بصرے میں جمل کے جنگ سے, جمل میں وہی بجا لائیں, لیکن وہ ناکام ہو گئے وہاں پہ. اس طرح تو آپ نہ کہیں کہ چیننے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ ادھر یہ ان سے محبت کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا بات سنیں نا میری. اب آپ کے پاس آپ کا آخری سوال ہے بھائی, آپ نے سب لوگوں کو تنگ کیا ہے آپ اپنی باتوں سے. اب آخری عاقلانہ سوال کرو نا, کیا ہمیں پتہ چلے آپ کا عقل بھی ہے. عقل کی بات میں نہیں آپ سے کوئی بھی ایسا مباحثہ کرنا چاہتا. میرے آپ نے سوال کا جواب بھائی, کوئی عاقلانہ بات بھی کرو نا, سوال بھی کرو نا, کیا ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا پوائنٹ بتاؤں نا, پوائنٹ کیا ہے آپ کا. میں عقل کا بات ہی کر رہا ہوں نا میرے بھائی. میں نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے, ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ خلیفہ بنے تھے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ خلیفہ بنے تھے, لیکن سب لوگوں نے ان کی اطاعت نہیں کی. جس طرح سب لوگ اس کا مطلب جس طرح مسلط تھا, جس طرح ابو عمر عثمان بلا نظام مسیطر تھے, اس طرح نہیں تھے وہ. اچھا میری بات نہیں سن رہے آپ, ٹھیک ہے نا. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. اب آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, اب آپ جا کے سوچ لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میرے بھائی. آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کہ امیر المومنین سب خلیفہ بنے. میں نے عرض کیا وہ خلیفہ بنے تھے, لیکن اس طرح کہ سب لوگ ان کو جس طرح اللہ نے چاہا تھا نا کہ اللہ منصوب من اللہ معصوم سمجھ کر ان سے بیعت کریں, اس طرح نہیں تھے وہ لوگ. اور سب لوگوں نے اسے بیعت بھی نہیں کیا تھا. جن لوگوں نے بیعت کیا تھا بہت سارے ان میں سے بیعت توڑا بھی تھا, جیسے طلحہ زبیر ہیں, اوکے. اور بہت سارے صحابی تھے, سینئر صحابی تھے, وہ اپنی دنیا کی فکر میں تھے, انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے, اوکے.